اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ اکبر۔ دوستو، حال ہی میں ماہرین فلکیات نے ایسے مادے کی موجودگی کا پتہ لگایا ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اس مادے کا نام ڈارک میٹر ہے۔ کسی بھی شے کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شے روشنی کا اخراج کرے یا روشنی کو جذب کرے۔ اگر وہ شے روشنی کا اخراج کرے گی تو وہ ہمیں رنگین نظر آئے گی، لیکن اگر وہ شے روشنی کو جذب کرے گی تو وہ سیاہ نظر آئے گی۔ لیکن ڈارک میٹر ایسا کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ مادہ پوشیدہ ہے، البتہ یہ کشش ثقل کی بڑی مقدار فراہم کرتا ہے جو مختلف کہکشاؤں کو آپس میں متواتر رکھے ہے۔ دوستو، اگر ہم غور کریں تو کچھ سوال سامنے آتے ہیں کہ آخر ہماری گیلیکسی میں موجود ستارے اور سیارے کیوں ہماری گیلیکسی کو چھوڑتے نہیں، اور کیوں دیگر ستارے کلسٹر یعنی جھنڈ کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کشش ثقل ان چیزوں کو آپس میں منسلک کیے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گیلیکسی کا ستارہ اور سیارہ اپنی گیلیکسی کو چھوڑ نہیں پاتا۔ لیکن دوستو، یہ گریوٹی بہت ہی زیادہ ہے، یعنی کسی بھی گیلیکسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ اپنی ہی گریوٹی کی وجہ سے اپنے آپ کو سٹیبل کر سکے۔ یعنی یہ گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی گیلیکسی اسے خود سے جنریٹ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گریوٹی کسی نامعلوم مادے سے حاصل ہو رہی ہے جس کی مقدار عام گریوٹی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ دوستو، جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، خواہ وہ ایک ایٹم ہی کیوں نہ ہو، سے لے کر گیلیکسیز، سورج اور ستاروں وغیرہ کے میس کو جب آپس میں ملایا جاتا ہے تو وہ ہمارے یونیورس کا محض 4 سے 5% ہوتا ہے، جبکہ 71 سے زائد فیصد ڈارک انرجی اور 20 سے زائد فیصد ایسا مادہ ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، یعنی کہ ڈارک میٹر۔ دوستو، اس مادے کی موجودگی کا پتہ اس وقت لگایا گیا جب پروفیسر فریٹز وکی نے کوما کلسٹر گیلیکسی کا مشاہدہ کیا۔ مشاہدے کے دوران انہوں نے پایا کہ ان گیلیکسیز کی موشن بہت زیادہ تھی، یعنی یہ گیلیکسی اتنی تیزی سے حرکت کر رہی تھی کہ ان کے بس میں اتنی تیز حرکت کرنا ممکن ہی نہ تھا۔ دوستو، اتنی تیز حرکت سے مراد یہ تھا کہ یہاں کوئی اور بھی میس تھا جو ان کی رفتار کو متاثر کر رہا تھا، لیکن دیکھنے پر کچھ بھی نظر نہ آتا۔ پھر اس میس یعنی مادے کا نام ڈارک میٹر تجویز کیا گیا، اور اس طرح ڈارک میٹر کو لے کر پہلا نظریہ سامنے آیا۔ مزید کچھ عرصے کے بعد اس کی موجودگی گریویٹیشنل لینزنگ کے ذریعے یقینی ہو گئی۔ دوستو، جب آپ کسی ستارے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ستارے سے آنے والی روشنی سیدھی آپ کی طرف آتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے اور ستارے کے درمیان کوئی وزنی شے حائل کر دیں، مثلا کوئی دوسری گیلیکسی، تو ستارے سے آنے والی روشنی اب سیدھی آپ کی طرف نہیں آئے گی، بلکہ وہ درمیان والی گیلیکسی کی وجہ سے بینڈ ہو جائے گی، جو کہ اس بڑی گیلیکسی کی گریوٹی کی وجہ سے ہوگا۔ دوستو، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک کنویکس لینز روشنی کو موڑتا ہے۔ یہی عمل گریویٹیشنل لینزنگ کہلاتا ہے۔ اس گریویٹیشنل لینزنگ کے ذریعے سے مڑنے والی روشنی کے مڑنے کی کیفیت کو دیکھ کر ہم گیلیکسی کے سائز یعنی جسامت اور لائٹ پر اس کی گریویٹیشنل پل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح دوستو، 1989 میں کواسر سے آنے والی روشنی بینڈ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے سائنسدانوں کو 2 کواسر نظر آ رہے تھے جو کہ حقیقتاً ایک تھا اور جو کہ گریویٹیشنل لینزنگ کی وجہ سے تھا، لیکن سائنسدانوں کو وہ شے نظر نہیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے آنے والی لائٹ بینڈ ہو رہی تھی۔ لہٰذا اس طرح ڈارک میٹر کی موجودگی 100% ثابت ہو گئی۔ دوستو، ہر وہ شے جو مادے کی حامل ہوتی ہے وہ گریوٹی فراہم کرتی ہے، یعنی بغیر میس کے گریوٹی کا ہونا ناممکن ہے۔ چونکہ ڈارک میٹر کشش ثقل فراہم کرتا ہے تو یہ بات یقینی ہے کہ اس کا میس ہے، مگر ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ مختصر یہ کہ ڈارک میٹر کو دیکھا نہیں جا سکتا، مگر ہم اس کی گریوٹی کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی گریوٹی کی وجہ سے گریویٹیشنل لینزنگ ہوتی ہے، اور کئی کہکشاؤں کی رفتار بھی ڈارک میٹر کی گریوٹی کی وجہ سے ہی متاثر ہو رہی ہے۔
دوستو ڈارک میٹر واحد ایسا میٹر ہے جو آپس میں ٹکراتا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے اندر سے پاس کر جاتا ہے، اور یہی ڈارک میٹر ہر جگہ کائنات میں موجود ہے، حتیٰ کہ ہمارے آس پاس بھی۔ دوستو اب اس ڈارک میٹر کے لحاظ سے قرآن مجید کی اس آیت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور ان کی جو نظر نہیں آتی۔ اس آیت میں ہر وہ شے مراد ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، چونکہ ہم ڈارک میٹر کو اتنی ترقی کے باوجود بھی نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا آیت کریمہ سے مراد ڈارک میٹر بھی لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دوستو جنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی انہیں چھو سکتے ہیں، لیکن یہ جنات وزن کے حامل ہیں۔ ارشاد ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دوستو اگر اس آیت کا ترجمہ بغور کریں تو سامنے آتا ہے کہ اس آیت میں لفظ ثقلان کا استعمال ہوا ہے۔ لفظ ثقل کا مطلب وزن ہے، اور جس آبجیکٹ کا وزن ہوگا تو یہ بات یقینی ہے کہ اس آبجیکٹ کا میس ہے، اور اگر اس آبجیکٹ کا میس ہے تو یہ بات یقینی ہے کہ اس آبجیکٹ کی گریویٹی بھی ہے۔ اسی لیے دوستو گریویٹی کا ترجمہ کشش ثقل کیا جاتا ہے، یعنی اس آبجیکٹ کی کشش جس کا وزن ہے۔ مگر دوستو اس آیت میں ثقل جو کہ واحد کا صیغہ ہے کی بجائے ثقلان استعمال کیا گیا ہے، یعنی دو وہ جماعتیں جو وزن کی حامل ہیں، جن میں سے ایک انسان اور ایک جن ہے۔ اب اس سے مراد یہ ہوا کہ جنات بھی وزن کے حامل ہیں۔ چونکہ یہ وزن کے حامل ہیں تو یہ بات یقینی ہے کہ ان کی بھی گریویٹی ہے، اور ہم ان کی گریویٹی کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، مگر ہم اسے چھو نہیں سکتے اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے دوستو آج جنات کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے مختلف آلات کا استعمال کیا جاتا ہے، مگر ہم میں سے کچھ اسے نہیں مانتے، جبکہ سائنسی اعتبار سے یہ ممکن ہے کہ جنات کی موجودگی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو جنات کی بتائی گئی خصوصیات آج کے ڈارک میٹر کی خصوصیات سے عین مشابہت رکھتی ہیں، یعنی کہ ہم ڈارک میٹر کو نہیں دیکھ سکتے، وہیں دوسری طرف ہم جنات کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ڈارک میٹر گریویٹی فراہم کرتا ہے کیونکہ اس کا اپنا ایک میس ہے، وہیں دوسری طرف جنات وزن کے حامل ہیں، لہٰذا ان کا بھی میس ہے، اور چونکہ ان کا میس ہے اس لیے ان کی بھی گریویٹی ہے۔ ڈارک میٹر ہر جگہ موجود ہے، حتیٰ کہ ہمارے ارد گرد بھی، وہیں دوسری طرف جنات بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ لہٰذا دوستو ڈارک میٹر کی تمام خصوصیات جنات کی خصوصیات سے میل کھاتی ہیں۔ لہٰذا دوستو یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ڈارک میٹر ہی دراصل جنات وغیرہ ہیں۔ دوستو اگلی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ آخر کیوں ہم جنات یا ڈارک میٹر کو نہیں دیکھ سکتے۔ کیا یہ مخلوق کسی دوسرے ایام میں موجود ہیں؟ اگر ہاں تو پھر کیوں ہم ان کی گریویٹی کو اپنے ہی ایام میں ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ان تمام سوالات کا جواب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی اچھا لگا ہو تو ہمیں کامنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے، اور ہمارے دوسرے چینل ٹرسٹ اسلام کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ میں ہوں احمد وقاص حسین اور آپ دیکھ رہے تھے ٹرسٹ ٹیلی ویژن۔